اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بات ہماری تھی آداب فہم قرآن میں، ظاہراً ادب ہفتم ذکر ہو رہا تھا، وجد اور تأثر، کہ قرآن کو پانے کی ضرورت ہے، فقط عالم قرآن نہ بنے بلکہ حقیقت قرآن کو پا لے، واجد ہوں اس مریض کی طرح کہ جو مرض کو پا لیتا ہے، ڈاکٹر نہ بنے۔ ڈاکٹر مرض کو جانتا ہے لیکن مرض کو پاتا نہیں ہے، جس نے پایا ہوتا ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ آرام سے مطمئن بیٹھا ہوتا ہے۔ قرآن کو پا لیں، یعنی آپ کا وجود اور قرآنی آیات کا وجود ایک ہو جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ خوب جب آیات اندر اتارے گا، اپنے وجود کے اندر اپنے وجود کا حصہ بنائے گا تو واجد قرآن ہو جائے گا۔ خوب پہلا راستہ قرآن کے واجد ہونے کے لیے کیا شرط ہے، کیسے پائیں؟ وہ عرض کیا تھا کہ خود قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ تعقل کے لیے، اور قرآن کا ظرف ہے قلب۔ قلب میں قرآن کا آنا بتاتا ہے کہ قرآن فہم کے لیے آیا ہے، یہ نقطہ پہلے عرض کیا تھا۔ خوب ظرف اس قرآن کا کیا ہے؟ قلب ہے۔ وہ قلب کس حالت میں ہو کہ یہ قرآن اس ظرف کے اندر آ سکے اور یہ قلب واجد قرآن ہو جائے؟ پہلی شرط کہا کہ اگر قلب راہب بن جائے گا قرآن کے واجد بن جاؤ گے۔ قلب راہب، رہبانیت، رہبانیت، راہب رہبان، یہ قرآن نے دو کلمے استعمال کیے ہیں، ایک رہبان اور ایک احبار۔ سورہ برات میں ہے کثیرا من الاحبار والرہبان۔ رہبان کون ہوتا ہے؟ تاریخ دنیا نہ، یہ ایک آج کل کی اصطلاح میں رہبان مسیحیت کا مجتہد، احبار یہودیوں کا مجتہد، آیت اللہ شیعوں کا مجتہد، یہ ہر ایک کے اپنے اپنے نام ہیں۔ بس راہب ہو یا حبر ہو، حبر یعنی آپ کہہ لیں کہ آیت اللہ العظمیٰ ان کا مجتہد مرجع، وہ ایک اصطلاح ہے جو مذہب کے اندر استعمال ہوتی۔ قلب کی صفت ہے قلب راہب، سورہ بقرہ میں بھی ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور کہیں پہ آیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ ہم دونوں کا معنی کیا کر دیتے ہیں؟ ڈرو اللہ سے، یعنی مجھ سے ڈرو، بس ایّایا فاتقون مجھ سے ڈرو، ایّایا فارہبون مجھ سے ڈرو۔ رہب بھی ڈرنا، تقوی بھی ڈرنا، نہ تقوی ڈرنا ہے نہ رہب ڈرنا ہے۔ قلب راہب کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص خصوصیت ہے کلمہ راہب کے اندر، یعنی ترک کر دو۔ راہب کو راہب اس لیے کہتے ہیں کہ ترک کر دیتا ہے، رہبانیت بھی ترک کا نام ہے، کہ راہب صرف تارک ہے، تارک، لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ، ایسا نہیں۔ عیسائیت کے اندر جو مذہب رہبانیت وجود میں آیا ہے وہ کس لیے وجود میں آیا ہے؟ کہ وہ صرف خدا سے ملنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، معاشرے کو چھوڑ دیا، اخلاقیات کو چھوڑ دیا، یعنی دینی اور دنیاوی مسائل انسانی جتنے بھی ہیں معاشرتی، سب سے لا تعلق ہو کر غاروں میں جا کر گھس جاؤ، تسبیح ہاتھ میں لے لو اور ورد کرنا شروع کر دو، یہ رہبانیت ہے۔ وہاں بھی ترک ہے، بس اصل معنی رہب کا ہے ترک، لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ۔ انشاءاللہ کے ذہن میں ہوگا، پہلے ایک مطلب عرض کیا تھا لہو اور لعب۔ لہو کہا تھا کہ سرگرمی ہے، ایسی سرگرمی جو انسان کو مقصد سے ہٹا دے۔ اگر انسان لہو کے اندر مشغول ہو، اچانک متوجہ ہو جائے کہ میں کس کے لیے آیا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، جب اس توجہ کے ساتھ اس لہو کو ترک کرتا ہے، اس کو عربی میں رہب کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی سرگرمی میں مصروف ہو جو سرگرمی انسان کو مقصد سے ہٹا رہی ہو، اور فوراً انسان توجہ کر کے اس لہو کو ترک کر دے، اس ترک کو کہا جاتا ہے راہب۔ قلب راہب پتہ چل گیا، یعنی وہ قلب جو مشغول تھا غیر قرآن میں، دوسری سرگرمیوں میں، ایک دم خداوند عالم کا لطف ہوا، یہ متوجہ ہو گیا کہ میں کن چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہوں، فوراً ان چیزوں کو ترک کر کے آ جاتا ہے خدمت قرآن میں، اس کو کہا جاتا ہے قلب راہب۔ یا فرحبون میں بھی یہی ترجمہ ہے، یعنی جس دنیا میں تم گئے ہو لہو و لعب میں مشغول ہو گئے ہو، خوب
کوئی ہے نہیں تم میں جو تمہیں توجہ دلائے، جو تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کرے؟ اگر غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور متوجہ ہو جاؤ اور اس لہو و لعب کو چھوڑ دو، آپ انسان راہب بن جاؤ گے۔ راہب مقدس کلمہ ہے، لیکن ایک مذہب کے ہاتھ چڑھا، انہوں نے اس کو پائمال کر دیا، یعنی رسوا کر دیا خود کلمے کو، جیسے عشق کو کیا، جیسے آسن جیسے راہب کو انہوں نے کیا کر دیا، کہا بیوی بچوں سے اپنا رابطہ ترک کر دو۔ ترک کرنا ہے نا، انسانی معاشرے کو ترک کر دو۔ وہ کہاں چلے جاؤ؟ غاروں میں، کہاں چلے جاؤ؟ پہاڑوں میں، کیا کرو؟ خوب اللہ سے مل جاؤ۔ خدا نے یہ ترک نہیں مانگا ہے، خدا نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ ان کے درمیان رہتے ہوئے یہ تمہیں اپنے اندر مشغول نہ کریں، تمہارا مرکز میں ہوں، یعنی میرے ساتھ تمہارا رابطہ برقرار ہونا چاہیے۔ پس راہب معاشرے میں رہتے ہوئے راہب بنو، بیوی بچوں کے درمیان رہتے ہوئے راہب بنو، یعنی بیوی بچوں کو امانت الہی سمجھو۔ امانت الہی سمجھو کہ تم خدائی کام کر رہے ہو، یعنی ابھی بھی تمہارا رابطہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بس پہلی خصوصیت جس سے انسان واجد قرآن بنتا ہے وہ قلب راہب ہے، یعنی قلب کے اندر جب صفت آ جاتی ہے راہبیت، رہبان، یعنی قلب جب راہب بن جاتا ہے، یہ قلب ایسا ہے کہ جو قرآن کا واجد بن جاتا ہے۔ جب لہو و لعب کو ترک کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر یہ خصوصیت ظاہر سی بات ہے، جب قلب متوجہ ہو جاتا ہے تو فوراً وہ جو فضول سرگرمیاں ہوتی ہیں اس سے اپنا دامن چھڑا کر وہ جو اصلی مقصد ہوتا ہے اس کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے قلب راہب۔ بس اگر قلب راہب ہوا تو آہستہ آہستہ انسان قرآن کا واجد بننا شروع ہو جائے گا۔ یہ پہلی سیڑھی آگا واجد قرآن بننے کے لیے۔ دوسری شرط یا دوسری خصوصیت کہ صرف راہب ہونا کافی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ دوسری خصوصیت ہے وجل۔ وجل، وجلت قلوبہم لذکر اللہ۔ وجل کسے کہتے ہیں؟ وجل خوف ہے، لیکن نہ ہر خوف، چونکہ خوف پھر ممدوح بھی ہے مذموم بھی ہے۔ خوف مذموم کیا ہے؟ خوب انسان جب دنیا دار ہوتا ہے تو ہر چیز سے ڈرتا ہے، جانوروں سے بھی ڈرتا ہے، دوسرے لوگوں سے بھی ڈرتا ہے، لیکن جو الہی انسان ہوتا ہے اس کو دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ صرف خوف کس کا ہوتا ہے؟ ذات احدیت کا۔ یہ خوف ممدوح ہے، ذات احدیت کا خوف رکھنا یہ خوف ممدوح۔ اسی کو وجل کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ وجل البتہ اس خصوصیت کے ساتھ کہ جب دل کے اندر وجل کی صفت آتی، خوف طاری ہوتا ہے، اس کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے۔ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ کہ قلب ہے مرکز، اس قلب کے اختیار میں متعدد اعضاء ہیں، جس سے پہلے عرض کیا تھا۔ آنکھوں کا رابطہ کس سے ہے؟ دل سے۔ کان کا رابطہ دل سے۔ جتنے اعضاء سب کا رابطہ دل سے، البتہ وہ دل نہ سمجھیں کہ جو بدن کا دل بید، نہ، جو روح کا قلب ہے مرکز، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے سارے اعضاء اس کے۔ خوب اگر دل کے اندر یہ وجل کی صفت آتی ہے فوراً بروز کرتی اعضاء کے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ کہ فوراً آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، یعنی گریہ کرتا ہے انسان۔ یہ صفت ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ قلب وجل کی منزل پہ آ گیا ہے۔ تو وہ واجل تھے ہاں، جو عیسائی آتے تھے اور سنتے تھے قرآن اور گریہ کرتے تھے بعض اوقات۔ ہاں، یہی پتہ، یعنی واقعاً جب انسان کے اندر یہ، اور یہ ہوتا ہے، ابھی بعد میں عرض کروں گا کہ یہ خصوصیت جب ہوتی تو کس طرح سے ہوتی ہے۔ مطلب ہے اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ وجل یعنی جب دل رہب کی منزل پہ آتا ہے، متاثر ہوتا ہے، متاثر ہونے کے بعد اس کا اثر جب ظاہر ہوتا ہے اعضاء کے اوپر، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر صفت وجل کی آ گئی ہے۔ وجل یعنی نرم اتنا ہوا ہے کہ اس کی نرمی آنکھ سے ظاہر ہو رہی ہے، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، گریہ کرنا شروع کر دیتی ہیں کسی بھی موقع پہ، فرق نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں ایک ایسا سانحہ دیکھتے ہیں واقعاً دل خراش ہوتا ہے، دل خراش سانحہ دیکھ کر بے ساختہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ نرم دل کے مالک ہیں۔ بعض ہیں آپ لاشوں پہ لاشیں ڈھیر لگا دیتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، پتہ چلتا ہے یہ قسی القلب انسان ہے، سخت ہے۔ اور قرآن نے ذکر کیا کہ بعض ایسے اشد قسوۃ من الحجارہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر کی خصوصیت کیا ہے کہ بعض ایسے پتھر ہیں کہ یتفجر منہ الانہار، ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یہ ایسا بدبخت ہے کہ جس پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، نہ وجل، نرمی قلب کی، اور اس نرمی کی خصوصیت یہ کہ فوراً آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگا کیوں ہے؟ آپ دیکھیں
امام رضا علیہ السلام کا پہلے بھی عرض کیا تھا، امام رضا علیہ السلام جب مرو جا رہے تھے، یعنی اغوا کر کے امام کو لے جایا جا رہا تھا مدینے سے، امام نے جو کثرت کے ساتھ کام انجام دیے وہ دو تھے، ایک تلاوت قرآن، دوسرا گریہ تسلسل کے ساتھ، یعنی قرآن تلاوت کرتے مسلسل گریہ کرتے، یہ قلب وجل کی علامت ہے۔ یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے اور خوف خدا سے گریہ نہ آئے اس کا، اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ پہلے مرحلے میں واقعاً اس حقیقت کو انسان در کرتا ہے۔ وہ گریہ محبت خدا میں بھی تو بھلے یہی عرض کر رہا ہوں، یعنی وہ خوف تو نہیں ہوتا، وہ محبت، یہی عرض کر رہا ہوں نا، وجل نہیں کہا ہے میں نے، خوف کی نہیں، میں وہ اس لیے کہا کہ وہ ممدوح بھی ہے مذموم بھی ہے، اس لیے کہا کہ خوف کیا ہوتا ہے، کبھی ممدوح ہے کبھی مذموم ہے، وہ صرف خوف کی حالت ذکر کی، وجل کی حالت کیا ہے، اذا تلیت علیہم آیات وجلت قلوبہم، یہ گریہ شوق ہے، یہ خوف نہیں ہے، اس لیے خوف کی دو قسمیں ہیں، ممدوح بھی ہے اور مذموم بھی ہے، لیکن وجل ممدوح ہے، بھلے گریہ شوق ہے۔ دیکھا ہے پہلے قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، پہلے معنی کیا تھا اگر ذہن میں ہو، بھلے آنسو جب انسان کے ٹپکتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض گرم آنسو ہوتے ہیں اور بعض سرد ہوتے ہیں، غم کا آنسو ہمیشہ گرم ہوتا ہے، خوشی کا آنسو ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور پیغمبر اسلام نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میں محضر خدا میں آتا ہوں، اشک شوق ہے جو میری آنکھوں سے ٹپک پڑتا ہے، اور وہ آنکھ کی ٹھنڈک کا باعث بن جاتا ہے، سرور بن جاتا ہے۔ عجیب ہے تعبیریں، یہ تعبیریں بتاتی ہیں کہ ائمہ کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ بھی اپنی زندگی کے اندر یہ ازمال ہیں۔ مگر یہ گریہ دل کو تسکین نہیں دیتا، اور یعنی کہ تڑپ بڑھا دیتا ہے، تڑپ بڑھا دیتا ہے۔ یہ عشق شوق ہوتا ہی یہی ہے، آپ ایک ایسا محبوب جس سے کئی زمانے سے بچھڑے ہوتے ہیں، اچانک ملتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، یہ گریہ شوق کا گریہ ہے، یہ نہ خوف کا ہے نہ غم کا ہے، وصال کا ہے، اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتا ہے، واقعاً ایسے ہی ہوتا ہے۔ کو اس کو وجل نہیں کہہ سکتے، وجل کا یہی وجل ہے۔ اچھا نہیں تو مثلا ذکر امام حسین علیہ السلام میں رونا، اور ہاں وہ بھی دو طرح سے ہو سکتا ہے، کبھی غم کا ہے کبھی سرور کا ہے، اگرچہ وہاں پہ غم کا ہے، وہ تو غم میں ہے، روتے ہیں وہ تو جی وہ غم کا گریہ ہے کہ جس میں انسان جا کر اپنے آپ کو خوب زیادہ باہر نہ نکلے۔ واجد قرآن بننے کے لیے کیا کہا، قلب راہب ہو، دو قلب واجل ہو، وجل کی صفت اس کے اندر موجود ہو، قلب واجل بنے گا تو کیا ہوگا، قرآن آہستہ آہستہ اس کے دل کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں کہ جنہوں نے قرآن کو اپنے دل کا حصہ بنایا ہوا ہے، ان کی خصوصیت دیکھیں، جب بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں گریہ کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے لیے ہے، قرآن کس پہ نازل ہوا ہے، پیغمبر اسلام پہ، لیکن پیغمبر حکم دیتے تھے اپنے بعض صاحب کو، تم قرآن کی تلاوت کرو، جیسے ہی وہ قرآن کی تلاوت کرتے پیغمبر گریہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ جس پہ نازل ہوئے وہ حکم دے رہا ہے دوسرے کو، جب وہ تلاوت کرتا ہے پیغمبر بے ساختہ گریہ کرتے ہیں۔ آخر کوئی ہے حقیقت، جس حقیقت کو پیغمبر درک کر رہے ہیں ہم درک نہیں کر رہے ہیں۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، آیا واقعاً وہ وقت نہیں آیا ہے کہ یہ دل خاشع ہو جائے، نرم ہو جائے، اور جب نرم ہوگا تو قرآن دل میں آئے گا، اگر نرم نہیں ہو قرآن نہیں آئے گا دل میں۔ وہ قرآن ہے کہ واجد بننے کے لیے کون سی چیز چاہیے واجل ہو، دوسرا قلب واجل ہو۔ خوب اب اپنا امتحان کر لیں، ہم کن کن چیزوں سے نرم ہوتے ہیں، کن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، وہ ہماری پہچان کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ کیا ہیں، بعض لوگ شہوانی منظر دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، کھینچے چلے جاتے ہیں، بس پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی شخصیت پیچھے کہاں سے۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہے، بچے جب والدین کے ساتھ جاتے ہیں، جیسے ہی کھلونے کی دکان دیکھتے ہیں فوراً مچل جاتے ہیں، وجد کی کیفیت ہوتی، اور آپ ایک قدم آگے رکھیں آپ کے کپڑے پھاڑ دیں گے لے کے دو، یہ وجد کی کیفیت بچے میں ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، وہ کوئی کھلونا ہے۔ بعض واقعی دین کے ساتھ بھی یہی بچوں والا معاملہ کرتے ہیں، کیوں، بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گے، اول وقت میں نماز پڑھنی، بڑا مؤذف ہوتے ہیں، کس لیے، اگر رہے گی تو اتنا ثواب کم ہو جائے گا، اس بچے کی طرح کھلونا ہاتھ سے نکل جائے گا، بھلے یہ نہیں کریں، یہ کیفیت ہے وجد کی، لیکن متعلق کیا ہے، وہ ثواب ہے۔ لیکن ایک آتا ہے مصلی پہ کہتا ہے نا میں تھوڑا سا لیٹ نہ ہوں، اپنے محبوب سے جدا ہو جاؤں گا، ثواب ملے مشکل نہیں ہے،
ثواب ملے یا نہ ملے وہ کوئی جدا نہ ہو۔ محبوب سے جدا نہ ہو. اسی لیے پیغمبر اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت، جب بلال اذان دیتے تھے اور اذان کو جب لمبا کرتے تھے فوراً کہتے تھے ارحنی یا بلال، راحت کرو مجھے، بس کرو، ابھی کتنا فاصلہ ڈالنا چاہتے ہو میرے اور محبوب کے درمیان، بس کرو تاکہ میں نماز میں ہوں، مصلی عبادت پہ ہوں. اب پیغمبر قطعاً نماز کے مشتاق نہیں تھے. تو یہ خود چیزیں بتاتی ہیں کہ جن چیزوں سے ہم متاثر ہو کر جن میں پیغمبر کی جو کیفیت نماز اور کے دوران یا نماز کے علاوہ الگ تو نہیں ہوتی ہوگی نا؟ کیا چیز اگر ایک نماز میں نہیں ہے تو وہ تو دائم الصلاۃ ہے. بلے دائم الصلاۃ ہے، لیکن تو ایک دفعہ خاص دعوت کے تحت آتے ہیں، ایک دفعہ خاص دعوت کے تحت نہیں آتے. یعنی ایک دفعہ محبوب خود بلاتا ہے کہ آؤ، ایک دفعہ خود جاتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. آگا آپ دنیا میں بھی ایسے ہی ہیں، ایک دفعہ آپ کا دوست ہے، چاہنے والا ہے، ایک دفعہ وہ تڑپ کے ساتھ دعوت دیتا ہے آج آئیے گا، ایک دفعہ آپ بتائے بغیر چلے جاتے ہیں. فرق ہے یا نہیں ہے دونوں میں؟ آگا ہے تو دونوں دوست کے محضر میں بالآخر کوئی فرق نظر آتا ہے یا نہیں؟ وہ قطعاً نظر آتا ہے. پھر ہر چیز سے کٹ کے جانا، بھلے تیاری میں فرق ہو جاتا ہے. تیاری میں بھی فرق ہو جاتا ہے. یہ تبھی یہ 5 وہ اوقات ہیں کہ جس پہ خود محبوب نے بلایا ہے بڑے انتظام کے ساتھ کہ آؤ میرے معذر میں. اور خدا کے اگرچہ پوری اس زندگی میں معذر محبوب میں رہو وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں پہ خصوصی بلا رہے اس کا مطلب ہے کوئی خصوصی انتظام ہے. پھر دونوں کا لطف بھی الگ ہے نا، دونوں کا خود لطف سے بھی الگ ہے. جانا بلے اور خدا کا بلانا اچھا دونوں یہ یعنی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی یہی ہے. خوب قلب راہب کی دوسری علامت، تیسری علامت کہ بس اوقات بعض متزلزل قسم کے انسان ہوتے ہیں جن سے ان کی شخصیت پہچانی جاتی. اپنے اندر عرض کریں، دیکھیں بس اوقات ہم کسی کی تنقید سے، جب کوئی ہماری تنقید کرتا ہے ہم اس سے میں آتا ہے. ملالآور ہو جاتے ہیں. تنقید ملالآور ہوتی ہے، ناراحت ہو جاتے ہیں. جب ہماری کوئی تعریف کرتے ہیں ہم خوش ہو جاتا ہے. خوش ہو جاتے ہیں. بس اس کا مطلب یہ قلب مریض ہے. کیا ہوا؟ خوب ادھر خدا نے کیا فرمایا ہے؟ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. اصلاً ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ان کو کوئی خوف طاری نہیں ہوتا. وہ گالیاں تو دیتے رہو، فرق ہی نہیں کو نا، تعریف کرو کا کوئی فرق نہیں ہے. پتہ چلتا ہے نا. ابھی اپنا امتحان کر لیں کہ اگر ہم کسی کی تنقید کرنے سے واقعا ناراض ہو جاتے ہیں، یہ قلب راہب نہیں ہے، قلب واجل نہیں ہے، اور کسی کی تعریف کرنے سے خوش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو نہیں پایا ہے. لہذا یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ واقعا یہ سخت ہے مرحلہ. اس کے لیے امام خمینی کے بقول کہ اگر تقویٰ کی منزل پہ آنا چاہتے ہو 22 سال ایک کام کو انجام دو تاکہ اس کام کی نسبت تمہارا ملکہ پیدا ہو جائے. 22 سال حد معین کی بھائی. حد معین. جس مثلا آپ کہا کہ آپ نماز شب پڑھتے ہو، آپ نمازی بنو نماز شب کے کتنا عرصہ جائے گا؟ 22 سال تمرین کرو، قضا نہ ہو، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ تم ملکہ رکھتے ہو نماز شب کی نسبت. بھلے 22 سال خوب معمولی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قسمت. اب دوسری یہ مرحوم شہید بہشتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، قانون تو نہیں ہوا نا قبلہ سے، آغا اپنا تجربہ، ابھی اپنا تجربہ تجربہ ہو سکتا ہے، قانون نہیں ہوتا. اب اسی خوب ظاہر ہے ہم نے چلا نہیں اس لیے ہم بولتے ہیں. ہم نے کتنا چلا ہے؟ 22 دن بھی نہیں چلا. 22 دن نہیں چلے ہیں اور ہم اپنا فیصلہ دے رہے ہیں. جی وہ ساری زندگی چلا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ 22 سال چلو گے تو اس مقام پہ آؤ گے. بھلے جو راستہ چلتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس راستے کے اندر کتنی مشکلات ہیں. شہید بہشتی بڑا مظلوم انسان تھا. آخر میں انہوں نے استعفیٰ دیا، کہا کہ میں نہیں اب کام نہیں کروں گا. استعفیٰ لے کے امام کے پاس پہنچا تو امام نے کہا رکو ابھی ایک میرا پروگرام ہے، تھوڑی دیر کے بعد سوہنانی کرنی، مل کے جاتے ہیں. تو شہید کا ہاتھ پکڑا انہوں نے کہ لے کے گئے. تو جیسے ہی وہ دیکھا نا حسینیہ جماران میں جیسے ہی اندر آئے، آگے سب بیٹھے ہوئے تھے جیال ملنگ، او ہاں موت پتہ نہیں فدائے خمینی، تو جان بھی تم پر قربان، تو سب کچھ قربان. سب لگے رہے وہ 5-7 منٹ. تو شہید بہشتی سے کہا کہ سن رہے ہو؟ کہاں سن رہا ہوں. کہا یہ سب وہ ہیں جو اپنی بات میں سچے ہیں، یعنی اگر میں حکم دوں کہ خود کو مار دو تو یہ مار دیں گے، جھوٹ نہیں بول رہے. اور واقعیت بھی ایسی تھی. جی کہا یہ سب ہیں، یعنی واقعا صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ابھی اگر یہ 180 درجے پلٹ جائیں اور کہیں مرد آباد خمینی، مرگ بر خمینی، میرے لیے کوئی فرق نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں نہ ان کی تنقید کے لیے میں نے کام کیا ہے، نہ ان کی تعریف کے لیے میں نے کام کیا ہے. جس ذات کے لیے کام کیا وہ دیکھ رہی ہے. جیسے ہی امام نے جملہ کا، شہید نے استعفیٰ اپنا لے کے جیب میں ڈالی اور چلے گئے. کہا کہ نہیں اس کے بعد کام کروں گا.
بس یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم تنقید اور تعریف سے اگر متاثر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہم نے خدا کے لیے نہیں کیے، قرآن کے لیے نہیں کیے، دین کے لیے نہیں کیے. نہیں آدمی شکستہ تو ہو جاتا ہے نا. یہی یہ کمزوری دل کی علامت ہے. جیسے شہید بہشتی کوئی کم شخصیت نہیں ہے، اسی لیے کہا، لیکن سمجھ بھی گئے شکستے ہو. آغا مراتب ہیں. جی جی اسی لیے کہا جاتا ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. ہر ایک کو ایک جگہ پہ نہیں دیکھو. حسنات الابرار سیئات المقربین کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی ابرار کے جا کر دیکھو اس کے مرلے میں کیا ہے، یہ حسنہ ہے ان کے لیے. خوب اسی کام کو اگر مقربین کی نسبت سے کہا سیئہ ہے ان کے لیے، ہے یا نہیں ہے؟ یا مثال اسی مطلب کو ذرا، مثلا دو آدمی ہیں، ایک میری طرح کا ڈل انسان ہے اور ایک ذہین انسان ہے، دونوں مل کے بیٹھے، دونوں جا کر مقاصد کا امتحان دیتے ہیں. میرے بھی 18 نمبر آتے ہیں، وہ جو ذہین فتین ہے اس کے بھی 18 نمبر آتے ہیں. نمبر تو 18 ہے نا. میرے گھر میں خوشی کا عالم ہے، او میں نے 18 نمبر لے لیے، اور اس کے گھر میں ماتم ہو رہا ہے، اتنا ذہین فتین ہونے کے بعد 18 نمبر لیے. ایک ہی عمل ہے نا، نمبر ایک ہی ہے، لیکن ایک کے لیے کیا ہے، ماتم بنا ہوا ہے، دوسرے کے لیے خوشی ہے. بھلے حسنات الابرار سیئات المقربین، جیسے جیسے مرتبہ بڑھتا ہے ویسے ویسے یہ ساری مشکلات بھی، وہ بھلے جہاں جتنا مرتبہ ہوتا ہے اسی مرتبے کے اعتبار سے ان کا حساب و کتاب لیا جاتا ہے. خوب بہرحال یہ جی شہید بہشتی کا ایک پڑھا تھا اس کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ میں اس شیرنی کو کہ جو غیر صادق ہو اس سے بہتر اس تلخی کو پسند کروں گا جو صادقانہ ہو. یعنی عجیب تھا یہ، میں دیکھ کر ایک دم سے آدمی واقعی متحول ہو جاتا ہے. خوب آغا قرآن کا جب انسان واجد ہوتا ہے تو لذت پاتا ہے. لذت کے بغیر اصلاً قرآن کا واجد ہی نہیں ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کا واجد ہو اور اس کو لذت نہ ہے. بالا ترین لذت اس عالم میں لذت علم ہے، لذت معرفت ہے، اور یہ حقیقت ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی لذت نہیں ہے جو علمی لذت کا مقابلہ کر سکتی ہو. یہ ایک لذت جو ہم محسوس کر سکتے ہیں، لذت علمی. اب واقعاً ایک مشکل مسئلہ علمی جب حل ہو جاتا ہے، بے ساختہ انسان مبتہج ہو جاتا ہے. سرور، فرح اور ابتہاج کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بہجت قلب پیدا ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لذت آور ہے. آغا قرآن اس سے کہیں زیادہ لذیذ ہے. قرآن کو آپ قلب کا حصہ بنائیں، دیکھیں لذت کہاں تک جا پہنچتی. خوب ہمیں اس لذت کا اندازہ کیوں نہیں ہے؟ وہ بھلے ہم اس نابالغ بچے کی طرح ہیں کہ نابالغ بچے کی 4-5 سال کی عمر میں شادی کر دو، اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی. تو کیوں نہیں ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہوتا. کیوں؟ چونکہ بالغ نہیں ہے. بالغ کے لیے وہ لذت کہاں، اور نابالغ کے لیے اس کا ادراک ہی ممکن. بھلے ہم قرآن کی نسبت نابالغ ہیں. جس دن مرحلہ بلوغ میں آئیں گے اس کے بعد دیکھیں کہ یہ لذت کیسے انسان پاتا ہے اپنے وجود کے اندر، اور پھر کیسے مبتہج ہوتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اپنی زندگی لٹا دینے پہ آمادہ ہو جائے گا، ایک قدم قرآن سے پیچھے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. تیسری خصوصیت کہ قلب کو پانے کے لیے کیا کریں؟ خوب تیاری کریں. معذرت، قرآن کو پانے کے لیے، واجد قرآن بننے کے لیے تمرین کریں، تیاری کریں. خوب تمرین کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے. کیسے ممکن نہیں ہے؟ عجیب ہے، خوبصورت ہے آیت قرآن کی، ظاہراً سورہ نبأ میں ہے. وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا. مہاد کلمہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، کہ ہم نے زمین کو مہاد بنا دیا. ٹھیک ہے. اسی زمین کے لیے ایک دوسرا کلمہ ہے مرتع، میم رے تے عین. مرتع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چراگاہ. مرتع کہتے ہیں چراگاہ، جہاں حیوان چرتے ہیں جا کر، اس کو کہتے ہیں مرتع. کہ یہ عرض ایک ہی عرض ہے. کہا ہم نے اس زمین کو، عرض کو تمہارے لیے مہاد بنایا ہے، حیوانوں کے لیے مرتع بنایا ہے. یعنی حیوانوں کے لیے یہ چرنے کی جگہ ہے، تمہارے لیے یہ مہاد. اب معنی کروں، مہاد کا معنی اردو میں کیا کرتے ہیں؟ اردو کا معنی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ اطلب العلم من المہد، کیا کہتے ہیں؟ آغوش، گود، جھولے سے لے کر قبر تک. غلط ہے معنی، اصلا نہیں ہے. ہو اگر زمین جھولا ہے تو اس میں جھولے میں کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو لٹاتے ہیں، بس سو جاؤ، جھولتے رہو، سو جاؤ، کوئی کام ہی نہیں کرتا. کوئی کام ہی نہیں کرو. یہ مہاد سونے کی جگہ نہیں ہے، جائے تربیت.
جائے مہد اور مہاد کہتے ہیں آمادگاہ کو، تیاری کی جگہ کو. جو تیاری کی جگہ ہوتی ہے اس کو عربی میں مہاد کہا جاتا ہے. پنگوڑا نہیں ہے، جھولا نہیں ہے. مہد کودک. احسن، مہد کودک ایسا نہیں ہے کہ کودک وہاں چھوڑ کے وہ سلا دیتے ہو نا. وہاں مہد کودک کیا ہوتا ہے؟ بچے کو تیار کیا جاتا ہے، 1 کلاس میں جانے کے قابل بنایا جاتا ہے، اور اس جگہ کے اندر کیا چیزیں رکھتے ہیں کہ جو اس کو بعد میں کام آئیں گی. جب وہ بعد میں کام آئیں گی وہ ابھی اس کے اختیار میں دے دیے کہ تم یہاں پہ بیٹھ کر تیاری کرو کہ کل کو 1 کلاس میں جانے کے قابل ہو جاؤ. یہ زمین انسان کے لیے مہاد ہے، آمادگاہ ہے. اس میں تیاری کرو کہ کل خدا کے سامنے ہونے کے قابل ہو سکو. مہاد ہے، یہ پنگوڑا نہیں ہے، یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ آمادگاہ ہے، تیاری کی جگہ ہے. خود تیاری کرو کہاں جانا ہے؟ کہا اپنے آپ کو تم نے واجد قرآن بنانا ہے. خود واجد قرآن بننے کے لیے کہا یہ بہترین نمونہ ہے. واقعاً بل ہم ازل سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے لیے چرنے کی جگہ بنائی تھی اس کا منہ نیچے رکھ دیا ہے، اور جس کے لیے تیاری کی جگہ بنائی اس کی آنکھیں اوپر رکھ دی ہیں. خوب تیاری کرو یہاں پہ بیٹھ کر. خوب اگر عقل کے ہوتے ہوئے انسان اس زمین کو اپنی چراگاہ بنا کے چرتا رہے، واقعاً بالوں ازل ہے یا نہیں ہے؟ قلب واجل، قلب راہب اور واجد قرآن ہونے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. یعنی اگر دنیا کو، زمین کو محض معنی میں کہ تیاری کرے یا آمادگی، تو مرنے کے بعد بھی انسان کا اس سے سلسلہ رہے گا؟ بالکل وہ رہے گا. اب وہ انشاءاللہ وہ مراتب بعد میں کہ اس کا ایک رابطہ رہتا ہے، لیکن اس رابطے کے لیے ایک خاص صفت کا حامل ہونا پڑتا ہے. ہر ایک مرتبط نہیں ہوتا دنیا سے. مرنے کے بعد اس کے لیے خاص شرائط کی ضرورت ہے. خاص افراد ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی مرتبط ہوتے ہیں. اب وہ الگ موضوع دیگر ہے، لیکن ابھی عرض یہ کر رہے ہیں کہ اس بات کے بعد کیا ہے؟ اس قابل ہو جاؤ کہ تم آگے جانے کے قابل ہو سکو. اس قابلیت کو پیدا کرنے کے لیے ہی تیاری کرو. البتہ یہ خود من عرف نفسہ فقط عرف ربہ کے ذیل میں ہے. یہ مطلب کہ واقعا ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اور متعدد زاویے ہیں اپنے آپ کو پہچاننے کے. اگر ان متعدد زاویوں کو ہم پہچان لیں، دیکھیں ہر ایک زاویے سے ایک الگ گوشہ اور باب علمی کھلتا ہے، اور واقعا آہستہ آہستہ انسان خدا کے قریب ہوتا ہے. خود مہاد ہے، یہ تمہارے لیے تیاری کی جگہ ہے، آمادگاہ ہے. تیاری کرو، تیاری کرنے کے بعد اس قابل ہو جاؤ گے کہ واجد قرآن بن سکو گے. خوب اگر ہم یہاں پہ سوتے رہے، سوتا ہوا انسان کبھی واجد قرآن نہیں ہوتا. نتیجہ آخر یا آخری تتمہ اس ادب کا وہ کہ واجد قرآن جو ہوتا ہے اس کے 3 مرتبے ہوتے ہیں. تمرین کیسے کریں؟ ابھی یہ پورا سمجھ میں نہیں. ہاں دیکھیں تمرین کیسے کرنی ہے. یہاں پہ دیکھیں بچہ جب مہد کودک میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مختلف وہاں پہ وسائل رکھے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا بعض جس میں اس کو جمع تفریق کے قواعد بتائے جاتے ہیں کہ 2 مل کر 4 ہوتا ہے، یہ ساری. بعد میں پینٹنگ سکھاتے ہیں ان کو. بعض اوقات ان کو اور چیزیں بتا دیتے ہیں کہ یہ کرتے رہو. کیا یعنی بعد میں جس اسکول میں تمہیں جانا ہے اس میں اس قسم کے کام تم سے لیں گے. خوب پہلے سے آمادہ ہو کے جاؤ. خوب آپ کہاں جا رہے ہو؟ خدا کے محضر میں جا رہے ہو. خوب خدا کے محضر میں کیسے جاؤ گے؟ کون جائے گا؟ کا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. وہ قلب سلیم یہی پیدا کر کے آؤ، تب وہاں پہ اجازت ملے گی کہ اللہ کی بارگاہ میں آ سکو. قلب سلیم کیسے پیدا کریں؟ کا یہی ہے جتنے تعلقات ہیں ان سے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو ان سے الگ کرو. خوب بھلے اور صفات کو اپنا، جن صفات کے ذریعے دیدار خداوند عالم تمہیں نصیب ہو سکے. وہ کیا ہے؟ وہ صفات اپنا، مقربین بنو. واجد قرآن بھی تو یہی بننا ہے، یہی بننا ہے. بھلے یہاں بنے گے تو وہاں آپ کو اجازت ملے گی کہ آ سکتے ہیں. خوب اگر یہاں سے نہیں بنے گے تو کیسے ہوگا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے. وہ کل حساب کا دن ہے، عمل نہیں. وہاں عمل نہیں، عمل یہی سے لے کے جانا ہے. مثلا فرض کریں کہ آپ ایران آنا چاہتے تھے، تو بارڈر پہ آ کر پاسپورٹ لیں گے، ویزا لیں گے؟ نہیں، پہلے لے کے بارڈر سے پہلے پاسپورٹ اور ویزا، ٹکٹ سارا تیار کرو. تیار کرو گے بارڈر سے ادھر آنے دیں گے. جیسے وہ سورہ بقرہ میں کہا نا کہ جو ہے نا یہ تمہارے لیے یہاں یہ کاشت یہاں کرو گے. بھلے وہ حدیث میں بھی ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، بڑا خوبصورت معنی ہے اس کا بھی کہ ابھی اس میں نہ گئے. خوب واجد قرآن 3 قسم کے لوگ ہیں. کون سے؟ پہلا دیکھیں آقا، جن صفات کو اپنانا ہے، قرآن کی صفات کو اپنانا 3 طرح سے ہوتا ہے. کبھی یہ صفات قرآن، اوصاف قرآن جن کو پانا ہے اپنے وجود کے اندر، یعنی وجود کا حصہ بنانا ہے، یہ 3 طرح سے ہوتی ہے. کبھی یہ صفات وقتی ہیں، کبھی کیا ہے؟
اور کبھی یہ حالی ہیں اور کبھی مقامی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ایک شخص ایسا ہے جو قرآن کی صفات کا واجد ہے لیکن وقتی ٹیمپریری سنتا ہے، متاثر ہوتا ہے، پا لیتا ہے اور دوسرے مرلے میں جا کر ختم ہو جاتی ہے. یعنی ابھی اب جاتے ہیں درس اخلاق سنتے ہیں، کسی کے درس اخلاق سنا اور اثر کیا، ایک رات اٹھے نماز شب کے لیے، اگلے دن محفل میں جا کے بیٹھے، اس محفل سے متاثر ہوئے، سب کچھ فراموش کر دیا. یہ وقتی ہے، بس یہ ہو سکتا ہے. بس واجل ہونا بھی وقتی ہے، کبھی ہے کبھی نہیں. یہ پہلا ادنا فرد کو ہر جھونکے سے واجد و واجل دونوں بھلے یہ وقتی ہیں، بھلے یعنی ہر جھونکے کے ساتھ چل پڑتے ہیں، بہہ جاتے ہیں. یوں نہ ہوں کہ ہر جھونکا آئے اور اپنے ساتھ ہمیں لے کے چلا جائے. یہ مذموم آدمی ہے. 2 حالی ہے. حالی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسی صفات اپنے دل کے اندر قرآن کی اپناتا ہے، واجد ہو جاتا ہے، اور وہ واجد بھی دیر پا ہوتا ہے. یعنی 1 مہینہ، 2 مہینہ، سال، 2 سال. 2 سال تک انسان اچھا تھا، واجد تھا. 2 سال کے بعد ایک ایسا حادثہ رونما ہوا کہ بلے وہ حالت پہلی ختم، اب دوسرا غیر انقلابی ہو گیا. جی ایسی ہے. بلے البتہ یہ دونوں طرف سے ہے. مثلا ایک زندگی معصیت میں گزاری، معصیت کو اپنے دل کا حصہ بنایا ہوا تھا، لیکن ایک تلنگر ایسا آیا کہ ساری حالت پہ پانی پھیر دیا. آج کے بعد حالت جدید پیدا کر لی. یعنی دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. بس دوسرے مرحلے میں جو واجد صفات قرآن ہے وہ حالی ہے، یعنی احوال اس کے اچھے، یعنی دیر پا تک ہے. یہ کچھ دیر، سال، 2 سال، لیکن بالآخر اس کے وجود کا 100% حصہ کبھی بھی زائل ہو سکتا ہے، دائمی نہیں. تیسرا مرحلہ جو واقعا مطلوب ہے کہ وہ صفات مقامی ہوں. کیا مطلب؟ یعنی صفات قرآن مقیم ہو جائیں قلب کے اندر. مقیم کا معنی کیا ہے؟ یعنی قیام کر لیا انہوں نے، نکلتی نہیں ہے. اسی لیے خالق کائنات نے ذکر کیا نمازیوں کی صفات کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. خوب یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وقتی بھی ہو سکتے ہیں، حالی بھی ہو سکتے ہیں. مقیم کے مقام پہ کہاں ہوں گے؟ سورہ معارج میں الذین هم فی صلاتہم دائمون. یہ دائم یعنی ہمہ وقت حالت نماز میں ہے. کیا مطلب؟ یعنی ضروری نہیں کہ ہر وقت سجدہ کرتے نہ، یہ نہیں ہے. خود جب حالت نماز میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ توجہ کہاں ہوتی ہے؟ بہت سارے محرمات عمل کے حلال چیزوں سے بھی پرہیز کر کے سب متوجہ خدا کی طرف، صرف خدا کی طرف ہوتے ہیں. اگر آپ کی ساری زندگی اس طرح سے ہو جائے تو کیا ہو جائیں گے؟ مقیم. نماز مقیمی ہو گیا ہے، نماز مقام. یعنی نماز اس کے وجود کا حصہ بنا ہوا ہے اور مقام کی حد تک ہے. وہ معاشرے میں جاتا ہے، نمازی ہے، گھر میں ہے، نمازی ہے، بیوی بچوں کے درمیان ہے، نمازی. خوب ایک ہے پاکستان کے اندر بڑی خوبصورت تمثیل بھی ہے اور یہ مطلب کو سمجھانے کے لیے خوب ہے. دیکھیں ہم پاکستان میں مسجد میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پہ ٹوپی بھی رکھی ہوتی ہے، سجدگاہ بھی رکھا ہوتا ہے، تسبیح بھی رکھی ہوتی ہے. وضو کر کے ہم نے ٹوپی بھی اٹھا لی، سجدگاہ بھی اٹھا لیا، تسبیح بھی اٹھا لی، اٹھا کے چلے گئے مصلی پہ، نماز پڑھی. جب نماز پڑھ کے آتے ہیں ٹوپی بھی رکھ دی، تسبیح بھی رکھ دی اور سجدگاہ بھی رکھ دیا اور ساتھ میں نماز بھی رکھ کے باہر چلے گئے. اگر یہ نماز یہاں پہ رکھ کے جاؤ گے تو یہ معاشرے میں اثر انداز نہیں ہوگی، لیکن اگر نماز ساتھ میں لے کر جائیں گے معاشرے کا پھر اثر کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جیسے ہی مسجد کے گیٹ سے باہر ہوتے ہیں تہمتیں، غیبتیں شروع ہو جاتی. بس معلوم ہوا کہ ٹوپی مصلی کے ساتھ ہم نے نماز بھی وہیں چھوڑ دی ہے، نماز اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے. اسی لیے خدا نے کہا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم دائمون. بس واجد قرآن ہونے کے لیے کیا کرو آگا؟ کہا کہ وہ صفات قرآن کے واجد بنو، اور واجد بننے کے بعد بھی وہ واجد کیسا ہو؟ وجد مقامی ہو. واجد مقامی یعنی آپ کے وجود کا اس طرح سے حصہ بنے کہ کبھی آپ کے وجود سے نکلنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ بھی تیار نہ ہو اور قرآن بھی نہ نکلے. مطلب آخر واحد کے اندر، اور یہاں پہ اس کو تمام کر دیں کہ کل پر یہ باس نہ جائے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ بیچ میں اشارہ مرحوم نے بہت زیادہ کیا، لیکن اب ڈر ہے کہ بات زیادہ لمبی نہ ہو، اس لیے بیچ میں ان کو مختصر کر رہا ہوں کہ جب قلب واجد قرآن ہوتا ہے تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں.
چونکہ عرض کیا تھا کہ وجد تأثر سے پیدا ہوتا ہے. تأثر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی قلب قرآن سے متاثر ہوتا ہے، کبھی قرآن قلب سے متاثر ہوتا ہے. اور یہ عجیب بات ہے جو ملا صدر نے بیان کی ہے، کبھی قرآن قلب سے متاثر ہوتا ہے. بڑا عظیم مطلب ہے. ابھی جیسے عرض کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اگر قلب قرآن سے متاثر ہو تو کیا کرے گا؟ قرآن کی صفات یہ اپنائے گا. یہ متاثر ہے نا، یہ اپنائے گا. قرآن اگر دوسری طرف سے قرآن متاثر ہوا تو قرآن اس قلب کی صفات اپنائے گا. عجیب بات ہے. ابھی مطلب آج کروں، واقعاً انسان بے ساختہ ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور واقعاً فطرت کے ساتھ آواز آتی کہ واقعاً معصومین کو خداوند عالم نے کیسے خلق کیا اور کیا تھے. نہیں سمجھ میں آتی. عام انسان سمجھ میں نہیں آتا، کو معصومین کو سمجھنا بڑی دور کی بات. مثال عرض کروں گا میں پہلے، اس کے بعد پھر مطلب کی طرف آؤں. ایک دفعہ آپ کے پاس ظرف ہے، ظرف برتن آپ کے پاس سرخ کلر کا، صاف پانی جب اس میں آپ ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سرخی نظر آئے گا. اگر یہ گرین ہے تو گرین نظر آئے گا. اگر جس رنگ کا یہ ظرف ہے پانی وہی رنگ اپنا لے گا. بس پانی نے اپنا رنگ چھوڑ دیا ہے. کس کا رنگ اپنا رہا ہے؟ ظرف کا رنگ اپنا رہا ہے. یعنی ظرف کا کوئی رنگ ہے جو رنگ اٹھا کر وہ اپنے مظروف پہ چڑھا رہا ہے. البتہ مذموم نہیں ہے، ممدوح ہے. اور دوسری طرف سے کہ ظرف شیشے کا ہے، اس کا کوئی اپنا رنگ نہیں ہے. مظروف کا جو رنگ ہے وہ آتا ہے تو اس ظرف کے اندر یہ ظرف اس مظروف کا رنگ اپنانا شروع کر دیتا ہے. شیشے کے برتن میں آپ کیا کریں گا؟ دودھ ڈالیں سفید نظر آئے گا، یعنی شیشہ بھی سفید نظر آئے گا. خوب روح افزا ڈالیں تو لال نظر آئے گا. خوب گرین شربت ڈال دیں تو یہ ظرف گرین نظر آئے گا. اب یہاں سے پتہ چلا کہ ظرف اور مظروف ایک دوسرے پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. یعنی کبھی ظرف اپنا رنگ مظروف پہ چھوڑتا ہے اور کبھی مظروف اپنا رنگ ظرف پہ چھوڑتا ہے. مثال واضح ہو گئی. خوب ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے یہ قلب واجد قرآن ہے. کیا مطلب؟ یعنی اپنا رنگ لے کر قرآن پہ چھوڑتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ قلب اس عظمت پہ پہنچا ہوا ہے کہ اس قلب کی صفات قرآن میں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد یہ انسان چلتا جاتا ہے. قرآن کو کہا جاتا ہے تم اس کے تابع ہو. یعنی جیسے جیسے یہ کرے گا یہی رنگ تم نے اپنانا ہے. حدیث سمجھ میں آتی ہے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن. بھلے یہاں تاثیر و تاثر ہے. دوسری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قلب اپنا کوئی رنگ نہیں رکھتا ہے. قرآن کا جو تو رنگ دے گا وہی اپنا لوں گا. یہ کون لوگ ہیں؟ سلمان منا اہل البیت. اور آخری مرتبہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آغا دونوں اپنا رنگ چھوڑ دیتے ہیں. تیسرا مرتبہ کہ قلب بھی اپنا رنگ چھوڑ دے گا. میرا کوئی رنگ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے میرا بھی کوئی رنگ نہیں ہے. دونوں مل کر، مثال صاف شیشے کا برتن ہے سفید، صاف پانی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، کون سا رنگ ہے؟ کوئی رنگ نہیں ہے. دونوں کا رنگ نہیں ہے. وہ کس کا رنگ ہوگا؟ کہ جو چیز ڈالیں گے دونوں وہی رنگ اپنا لیں گے. اس کا مطلب ہے نہ پانی کا رنگ تھا نہ شیشے کا رنگ تھا، کوئی رنگ نہیں. کا کیا کہ جو چیز ڈالو گے ہم دونوں مل کر وہی رنگ اپنا لیں گے. اگر قلب خدائی ہو جائے تو قرآن تو پہلے سے کلام خدا ہے. دونوں اپنا رنگ چھوڑ دیں کیا ہو جائے گا؟ صبغت اللہ سے دونوں ملون ہو جائیں گے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ سے بڑھ کر، خدا سے بڑھ کر، خدائی رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ خود سارے رنگ چھوڑ دو، صرف خدائی رنگ میں رنگے جاؤ. بس واجد قرآن ہونے کے لیے یہ تیسرا مرتبہ بہت سخت ہے. بھلے وہاں جہاں قلب اپنی صفات قرآن پہ چھوڑتا ہے یا قرآن اپنی صفات قلب پہ چھوڑتا، تاثیر و تاثر کا رابطہ ہوتا ہے. وہ دونوں ایک منزل پہ آتے ہیں، وہاں پہ دونوں اپنا رنگ چھوڑ کر تیسری حقیقت کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ولن یفترقا، یہ کبھی جدا نہیں ہوگی، شیء واحد ہے، حتی یردا علی الحوض. اور ان کے اندر کیا کہ ان کے اندر دونوں کے اندر رنگ خدائی ہے. نہ قرآن ان سے ٹکرائے گا نہ یہ قرآن سے ٹکرائے گا. یہی سنخیت، یہی ایک وجود ہے.
ایک جہت سے دیکھو یہ گلاس نظر آتا ہے، دوسری جہت سے دیکھو یہ پانی نظر آتا ہے، پانی اور گلاس سے یہ واحد ہے، کوئی رنگ نہیں ان کا، رنگ رنگ خدائی ہے۔ خوب، پس واجد قرآن بننے کے لیے ان صفات کا اپنانا ضروری ہے۔ خوب، یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا؟ آخری مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم واجد قرآن بنیں؟ خوب، کیا کریں؟ دیکھیں، ایک مثال عرض کروں، بعض لوگ ہیں جو بڑی زحمت کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر لے کے آتے ہیں، اور بعض لوگ بڑی آسانی سے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ عموماً ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے آقا۔ دیکھیں، بعض کھانے غذائیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی دس رس میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثلا آج اب دیکھ لیں، بس روٹی ہے ایران کے اندر، روٹی سب کو میسر ہے، جو بھی لینا چاہے جا کر لے سکتا ہے نا، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک ماہی ہے، ماہی خاویار، خاویار ماہی، مچھلی کیا ہے وہ؟ اصل آقا 1000 یورو یا میرے خیال میں 2000 یورو کی کلو ملتی ہے۔ وہ سن کے آدمی آخر کیا ہے اس میں؟ یہی بالآخر یعنی ایک یہ بھی غذا ہے، صحیح۔ لیکن اس غذا کو پانے کے لیے 1000 یورو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ البتہ یہ قیمت میں کم بتا رہا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ اور عجیب بات ہے، یہ خاویار مچھلی صرف ایران کے اندر تولید ہوتی ہے، کسی اور دنیا کے کونے میں نہیں ہے، صرف ایران دریائے خزر میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ نہیں ہے۔ اور 2500 3000 یورو اس کے 1 کلو کی قیمت ہے۔ اور جو بہت زیادہ کسی کا مہمان نواز پولدار ہو، مرفع بیدرد، تو وہ جب کسی کو زیادہ تعظیم کرنا چاہے اور اپنا مالدار ہونا شو کرنا چاہے تو دسترخوان پہ خاویار مچھلی کو پکا کر رکھ دیتا ہے، بتاتا بھی ہوگا، بتاتا پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ کیسے چلے خاویار بدون خار ہے۔ جی خوب، عرض کر رہے تھے، بعض ایسے کھانے ہیں جو سب کے دسترس میں ہے، سب کی دسترس میں ہے، لیکن بعض کھانے ہر ایک کی دسترس میں نہیں۔ مالداری کے لیے ہرن کھلایا تھا۔ قرآن بھی ایسے ہی آگا، قرآن کا ایک ظاہر ہے جو سب کی دسترس میں ہے، کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الفاظ ہیں، آپ اٹھا لیں، دوسرا اٹھا لے، نجس انسان اٹھا لے، پاک انسان اٹھا لے، کہ یہ سب کی دسترس میں ہے۔ اور شاید انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ شاید ہمارا مقصود اور مطلوب یہی تھا۔ نہ، قرآن کو واجد ہونے کے لیے اور قرآن کو پانے کے لیے کیا ہے کہ کچھ سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور وہ سرمایہ کیا ہے کہ وہ سرمایہ خرچ کرو تاکہ حقیقت قرآن سے متصل ہو سکے، اور وہ کیا ہے کہ اگر تقویٰ نہیں آتا، اگر واجل نہیں بنتے ہو، اگر راہب نہیں بنتے ہو، حقیقت قرآن سے کبھی متصل نہیں۔ پس معلوم یہ ہوا کہ الفاظ کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار نہیں کرنا ہے، ان الفاظ کے پیچھے معانی ہیں، ان الفاظ کے پیچھے حقائق ہیں، ان حقائق تک جانے کے لیے سرمایہ خرچ کرو، وہ ہر انسان کی دسترس میں نہیں ہے۔ اس حقیقت کو واجد ہونا ہے۔ بس یہ ذہن میں نہ آئے کہ یہی الفاظ ہے، شاید ان الفاظ کا معنی سمجھ کے ہم یہ سمجھے کہ ہم واجد قرآن ہو گئے۔ نہ، ان الفاظ کے ساتھ رابطہ برقرار کرو گے، عالم بن جاؤ گے۔ واجد بننے کے لیے سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جو جتنا سرمایہ خرچ کرے گا وہ اتنا اس حقیقت کا واجد ہوگا۔ انشاءاللہ ادب دیگر میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ سرمایہ تقویٰ ہے، بلے صرف تقویٰ ہے، تقوی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان واجد قرآن ہو جائے۔ لہذا معلومات لینے کے لیے آنا، تقویٰ ہو یا نہ ہو، اصطلاحات ہم رٹ لیتے ہیں۔ واجد قرآن اور عالم قرآن میں کون سی نسبت ہے؟ ہو بلے، عام خاص مطلق کی، ہر واجد عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم واجد نہیں ہوتا۔ اسی لیے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ کون ہے؟ مریض جس نے درد کو پایا ہوا ہے، وہ عالم بھی ہے، واجد بھی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈاکٹر کیا ہے؟ وہ صرف عالم ہے، واجد نہیں نبی ہے، نبی رسول۔ بلے ہو، مطلب یہاں تک، البتہ وہ باقی چیزیں تھیں ابھی ان کو، خیر اسی کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلے انشاءاللہ جلسے میں ادب دیگر کہ اس کی طرف بڑھیں گے کہ وہ کیا ہے، خود ترقی ہے، اب معنی کریں گے کہ کیا ہے اور اس کے مراتب پھر کیا ہے کہ انشاءاللہ خاویار اس کے چکر میں نہیں جاؤ، اس چکر میں